السلام علیکم، میں ہوں نازیہ ادریسی۔ تو آج ہمارے یہاں بن رہی تھی بریانی، تو یہاں پر گوشت رکھا ہوا تھا دھلنے کے لیے، اور باہر کا نظارہ کچھ اس طرح تھا، اور چاول رکھے تھے بھگونے کے لیے، کیونکہ ہم کم لوگ ہیں تو ہمارے حساب سے چاول بتیرے ہیں، تھوڑے بہت کم زیادہ ہوں گے تو اس میں ڈل جائیں گے۔ تو آج ہمارے یہاں بنے گی بریانی، اور یہاں بچے آئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، تو یہ سپارہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو گائز، باہر کا موسم کچھ بہت ہی پیارا ہو رہا تھا، اور میں نے سوچا باہر کا بھی ویو دکھا دوں۔ یہ دیکھیے ہمارے گھر کے سامنے جو ہے جام لگ گیا تھا اس طرح سے، اور موسم تو آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا کتنا پیارا موسم ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی بوچھار ہوتی ہے، موسم اچھا ہو جاتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا آپ کو دعاؤں کی فضیلت بتاتی ہوں۔ تو یہ ہے حمد و ثنا، یہ وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمیں صبح شام پڑھنی چاہیے، اور یہ اذکار ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ حمد و ثنا ہے، یہ درود شریف ہیں، اور یہ درود شریف ایسے ہیں: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وصیل، اور اس کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ درود شریف، یہ سارے درود شریف ہیں، اور آپ کو پڑھنے بھی چاہیے، اور ہمیں بھی پڑھنے چاہیے۔ یہ صبح شام کے ہیں۔ یہ دیکھیے: اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اس کے معنی ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ایک درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ اس کے معنی یہی ہیں جو میں پڑھتی ہوں۔ تو یہ تھی حمد و ثنا، درود شریف، بہت ہی اچھے معنی ہیں اس کے، بہت ہی پیارے معنی ہیں۔ اور یہ ہے صبح شام کے اذکار۔ یہ کتاب پڑھ کے اس کے پیج جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، پر میں پھر بھی آپ کو دعا کی فضیلت بتاؤں گی۔ یہ دیکھیے پرنٹ بھی کتنا پرانا ہو گیا ہے، دھندلا ہو گیا ہے، جو آپ کو کیمرے پہ ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوگا۔ صبح شام کے اذکار ہیں، اسے پڑھتے ہیں تو ہم شیطان مردود سے ہم حفاظت میں رہتے ہیں، اور ہم حادثوں سے بھی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے اس کی، اور جو لوگ مسلم ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی بہت پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آپ پڑھیں صبح شام تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے۔ یہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ دیکھیے، اور یہ دعا لکھی ہوئی ہیں، اور یہ نیچے جو ہے آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی سے جناتوں سے اور حادثوں سے اور ہر ڈر سے حفاظت ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہ بھی انسان کو رول ہی بنا لینی چاہیے ہر نماز میں پڑھنے کا۔ میں تو ہر نماز میں پڑھتی ہوں آیت الکرسی اب، الحمدللہ۔ آپ بھی پڑھا کریں، تو آپ کو بتا رہی ہوں میں اس میں کیا کیا دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ پیج جو ہیں بار بار اڑ رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے اور یہ بار بار اڑ رہے ہیں، تو میں آپ کو اس کا ڈھنگ سے ٹھیک سے بتا نہیں پا رہی ہوں، پھر بھی میں آپ کو پوری اچھی طریقے سے دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیے شام کے وقت پڑھنے کی دعا ہے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب علی کل شیء قدیر۔ یہ دکھ بھی نہیں رہی کیونکہ بہت ساری دعائیں ہیں، میری کچھ ہی یاد ہیں شام کے اذکار، کیونکہ صبح شام کے اذکار بہت سارے ہیں اس میں، تو میں دیکھ کے پڑھتی ہوں، جو مجھے یاد نہیں ہے تو میں دیکھ کے پڑھتی ہوں، اور معنی بھی دیکھ کے پڑھتی ہوں جب دعا پڑھتی ہوں۔ تو آپ بھی پڑھا کریں، بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی اچھے ہیں یہ اذکار، بلکہ یاد کر لیجئے اچھی چیزیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے: اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا فی شیء۔ مجھے دکھ بھی نہیں رہا، کچھ تھوڑا بہت غلط مسٹیک ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی ہے، اور اس میں پناہ بھی مانگی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے حفاظت کر، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور
میں پناہ چاہتی ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کی جاؤں، کہ میں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی جان نکالتا ہے، روح قبض کرتا ہے ہمارے اس میں، تو جب وہ فرشتے جو روح کھینچتے ہیں تو وہ روح جو ہے پیروں کے نیچے سے ہی کھنچتی ہے ایسے۔ اور روح کا کھینچنے کا مطلب ایسا ہے جیسے کانٹوں میں ریشم کا ململ کا دوپٹہ جو ہم نے اٹکا دیا اور وہ ہم اس پہ سے کھینچ رہے ہوں بے رحمی سے، تو جو بے رحم ہے انسان کو موت تو آنی ہے، اور موت کا مزہ چکھنا، اور موت جو ہے مطلب بہت ہی، جب آئے گی تو بہت ہی بھینکر آئے گی، ہر کسی کو آنی ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ تو یہ حفاظت کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال۔ یہ میں روز پڑھتی ہوں، پر ابھی 2-3 دن سے نہیں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ طبیعت جب زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو میں یہ اذکار نہیں اٹھا پاتی، کتاب پڑھ نہیں پاتی ہوں میں، پر یہ دعا جو ہے میں دیکھ کے پڑھتی ہوں، اور بہت ہی اچھی حفاظت کی دعا ہے۔ زیادہ نہ پڑھو تو 1-2 تو پڑھ ہی لو، ایک لائن کے ہی ہیں، اور یہ دشمن سے حفاظت کی ہیں، کیونکہ آج کل کسی کا کچھ بھروسہ نہیں، حسد ہے دنیا میں، جیسے اسرائیل فلسطین کا دشمن بنا ہوا ہے، تو یہ آپ دعا پڑھیں، اور یہ دونوں دعائیں دشمن کی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، دشمن کی پناہ کے لیے، کہ دشمنوں کی پناہ سے ہمیں نجات دے، اور ہمیں تو ہمارے دشمن جو ہے وہ ہلاک کر دے، اور ہمیں اس سے بچا۔ تو یہ دشمن کی حفاظت کی دعا ہے، آپ لوگ پڑھا کریں، یاد کر لیں، اور یہ سپارے میں، اور یہ ہر کسی سپارے میں نہیں ملتی، یہ صحیح چیز صحیح جگہ ہی ملے گی آپ کو، تو آپ یہ پڑھا کریں، اور بہت اچھا آپ کو ہلکا فیل ہوگا، باڈی بھی بہت زیادہ ہلکی فیل ہوگی، اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی، اور اچھی بات یہ ہے کہ زبان پہ اچھی باتیں رہیں گی، غلط باتیں نہیں آئیں گی دماغ میں، ذہن میں، کیونکہ بہت بچاتی ہے، بہت حفاظت کرتی ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گی۔ تو آج دعاؤں کے ہی میں ولاگ بنا رہی ہوں، یہ دیکھیے، اور یہ ہے نظر لگنے کی دعا، جی ہاں، اور یہ نظر لگنے کی 3 دعائیں ہیں اس کے اندر، بہت ہی پیارے کلمات ہیں یہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامۃ، میں پناہ اللہ پاک سب چیزوں سے، جاندار سے، نظر بد سے، اس کے معنی یہ ہیں نظر بد سے، ہر جاندار سے، ہر موذی بد سے ہماری حفاظت کر اللہ پاک۔ تو نظر، یہ ہم نظر کی دعا ہی ہم پڑھیں، 7 بار پڑھ گئے، اپنے اوپر دم کر لیں۔ اگر آپ کو عقیدہ اللہ پہ ہو، اور آپ خالص اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہی صحیح کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحیح کر دے گا، اور آپ کی نظر بھی اتر جائے گی۔ نظر سل بٹے سے، سفید قطروں سے، چپلوں سے، میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا چپلوں سے نظر اتارنے کا کیا چکر ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں چپل ہے، بندے کے ہاتھ چاروں آس پاس آپ گھما رہے ہیں، کیسی کیسی نظر اتار رہے ہیں آپ، کیا ہے یہ آپ کا؟ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کیا نہیں کرتے آپ، جو آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے زیادہ شفا ہے کسی چیز میں؟ اللہ کی چیزوں سے زیادہ شفا ہے، تو آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنی نظر اتارا کریں نا، نظر تو نظر ہی ہے۔ ویسے مجھے زیادہ نالج کسی چیز کی ہے نہیں کہ میں اپنا آپ کو زیادہ لیفٹینڈنٹ بنوں، چیز بنوں، پر ہاں جو ہے، جو پڑھ رہے ہیں 11-11 12-12 سال سے، وہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، اور جو میں نے اب تک معنوں میں پڑھا ہے، اور جو میری سمجھ میں آیا ہے، میں اس کے بنیاد پہ آپ کو بتا رہی ہوں، اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں بتا رہی ہوں میں، کہ میں اپنے پاس سے جی ہاں بتا دوں آپ سے اور بحث کروں کسی چیز کے لیے۔ تو اللہ کے قرآن میں شفا ہی شفا ہے، اگر آپ یقین کریں گے، اور یقین اگر اللہ پہ ہو تو پھر کوئی اسے ہرا نہیں سکتا۔ تو میرا بھی یہ یقین ہے کہ یہ میں جو ولاگ بنا رہی ہوں کہ یہ چل جائیں گے، پر بنا اللہ کے نہیں، اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا میری کوشش کے بعد بھی، تو وہ اللہ کا حکم ہے، پر ہاں میں کوشش کرتی ہوں، اور یہی نہیں اس چیز میں نہیں، ہر چیز میں کوشش کرنی چاہیے، زندگی کی ہر مشکل میں، ہر مشکل وقت میں، ہر اتار چڑھاؤ میں، ہر چیز میں
کیونکہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی آپ کی ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے نماز کی حفاظت دی ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعاؤں کی حفاظت دی ہے، آپ کو مضبوطی والا ہتھیار دیا ہے، تو آپ کیسے کمزور ہو جائیں گے؟ آپ تو مضبوط ہیں۔ بس عقیدہ اللہ پہ ہونا چاہیے، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ تو یقین اگر اللہ پہ انسان کا، تو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی، جو میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، تو میرا چینل آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھ پائیں۔ میں کسی بھی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتی ہوں اور آپ کو بتاتی بھی ہوں، جس طریقے کی مجھے نالج ہے، جس طریقے کی میری لائف میں جیتی ہوں، میں آپ کو وہی دکھاتی ہوں۔ اور میری ویڈیو آج کی تھوڑی لمبی ہے، تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک بھی کرا کریں۔ آپ لائک کرتے نہیں ہیں، میں صرف آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں اور آپ لوگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں میں اور اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے کوشش بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ اچھا کریں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو دعا ہے، یہ دعا جو ہے، یہ دعا مغفرت کی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں اور سپارہ پڑھواتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مغفرت کی دعا یہ اس ٹائم بندے کو صرف مغفرت کی دعا، اس کے مغفرت میں دعا کریں، تاکہ اسے قبر میں جا کے عذاب نہ ہو، وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ ایک کے بجائے 8 سپارے پڑھ رہے ہیں، جی ہاں جی قرآن پورا کر لیا، ہاں جی ہمیں یہ نہیں پتہ اس میں غلطیاں کتنی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ اس میں مسٹیک کتنی ہو رہی ہیں ہم سے۔ اچھے اچھا بندہ پڑھنے والا قرآن، اس سے